جی ناظرین، وائس آف ریئلٹر میں خوش آمدید. اور گزشتہ 4 سیشن میں ہم نے آپ کو ایگریمنٹ کے حوالے سے کافی معلومات سے آگاہ کیا. لوگوں کے کچھ اور سوالات بھی ہمیں موصول ہوئے ہیں جو ایگریمنٹ سے ہی متعلق ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کے صدر ایم رحمان صاحب. ایم رحمان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا. رحمان صاحب، کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد جس کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم ہو، کیا اپنی پراپرٹی سیل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو اس وقت قانون ایکسسٹ کرتا ہے اس میں میجورٹی کی جو ایج ہے وہ 18 ایئر ہے. تو 18 سال سے کم عمر کا کوئی بھی اپنا شخص، وہ اس کو اپنی پراپرٹی سیل کرنے کے لیے کورٹ سے اسپیشل پرمیشن لینی پڑتی ہے. اور اگر کورٹ اس کو پرمیشن دے تو وہ اپنی پراپرٹی اس صورت میں سیل کر سکتا ہے. اور اس کا جو شیئر ہوگا اس پراپرٹی میں وہ بھی کورٹ کے پاس فکس ہوگا. اس کی اماؤنٹ ناظر کے پاس جمع کروانی پڑے گی. اور جب وہ میچورٹی کی عمر ریٹین کرے گا تو اس کو اس منی کو استعمال کرنے کا حق ہوگا. اچھا، دوسرا اہم سوال ایم رحمان صاحب یہ ہے کہ کوئی شخص جو ذہنی طور پہ معذور ہو، کیا وہ ایگریمنٹ کر سکتا ہے؟ اور اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ وہ ذہنی طور پہ معذور ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو انساؤنڈ مائنڈ کا شخص، وہ جو ہم نے اسینشیلز آف اے کانٹریکٹ پڑھے تھے، تو وہ کسی بھی ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ ایگریمنٹ کر سکے. وہ ویلڈ کانٹریکٹ نہیں ہوگا، وائٹ کانٹریکٹ ہوگا، اور جو کہ قانون کی نظر میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے لیے ادارے موجود ہیں. اگر انساؤنڈ مائنڈ کا شخص ہو یا ایسا شخص جس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہ ہو، تو وہ کسی بھی متعلقہ ہاسپٹل یا کسی بھی ادارے سے اس کا جو سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے، اس سے وہی ہمارے پاس ایک ہے دیکھنے کے لیے اتھارٹی کہ وہ ساؤنڈ مائنڈ میں ہے کہ نہیں ہے. یعنی کہ سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ کاؤنسلنگ کے ذریعے آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے ذہنی طور پہ یا نہیں؟ یہ قانون کے مطابق اس کا انسٹرومنٹ لینا پڑتا ہے متعلقہ ادارے سے. کسی بھی ہاسپٹل سے لے سکتے ہیں. اگر انساؤنڈ مائنڈ ہے، پاگل ہے، تو وہ ہاسپٹل سے اس کا جو سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے اسی سے ہی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہی از اے پرسن آف اے انساؤنڈ مائنڈ. رحمان صاحب، تیسرا سوال بڑا اہم ہے کہ ایسی زمین جس کا کوئی ٹائٹل نہ ہو، کسی اتھارٹی میں ایگزسٹ نہ کرتی ہو، تو کیا ایسی زمین کا بھی ایگریمنٹ کو قانونی تصور کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایگریمنٹ تو ہوگا ہی اسی کا جس کا ٹائٹل موجود ہو. اگر کوئی ایسی زمین جس کا ٹائٹل موجود نہ ہو، اس کا ایگریمنٹ کسی صورت میں بھی ویلڈ کانٹریکٹ نہیں ہوگا اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے. آپ کوئی بھی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو پرچیز کرنے کے بعد سب سے پہلے تو متعلقہ اتھارٹی سے جا کے اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. اور اگر ٹائٹل ہی موجود نہیں ہے تو آپ کا ایگریمنٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی صورت میں بھی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا بغیر ٹائٹل کے. اچھا، پارٹ پیمنٹ اور فل اینڈ فائنل پیمنٹ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے، ان میں اگر ہم تفریق کرنا چاہیں، فرق وہ کرنا چاہیں، تو آپ کس طرح بتائیں گے کہ کس طرح فرق ہوتا ہے ان میں؟ دیکھیں، پارٹ پیمنٹ ایگریمنٹ اس ایگریمنٹ کو ہم کہتے ہیں جو ہم انیشیل ایگریمنٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایسی پراپرٹی کوئی جس کی آپ سمجھ لیں کہ ہم نے 10 لاکھ روپے کی پراپرٹی پرچیز کی، اور اس کا جو ہم نے 10% یا 20% یا 25% کا ایگریمنٹ کیا، انیشیل اماؤنٹ دی، جیسے کہ 1 لاکھ سمجھ لیں، تو اس میں جو فرسٹ ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے جس میں ٹرم اینڈ کنڈیشنز طے کی جاتی ہے فل اینڈ فائنل ایگریمنٹ کے لیے. جس وقت ہم پراپرٹی کا رائٹ اپنے نام ٹرانسفر کرانے کے لیے رجسٹرار آفس میں جاتے ہیں یا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آفس میں جاتے ہیں، یا جو بھی متعلقہ، جیسے اگر ڈی ایچ اے اس کی مدر باڈی ہے تو ڈی ایچ اے کے پاس جائیں گے، اگر بحریہ مدر باڈی ہے تو بحریہ کے پاس جائیں گے. تو پہلا ایگریمنٹ پارٹ پیمنٹ کا ایگریمنٹ کہلاتا ہے. اور جب ہم رائٹ ٹرانسفر کرانے کے لیے جاتے ہیں، پراپرٹی کو اپنے نام ٹرانسفر کروانے کے لیے جاتے ہیں متعلقہ اتھارٹی کے پاس، تو اس وقت جو ایگریمنٹ کیا جاتا ہے اس کو فل اینڈ فائنل ایگریمنٹ کہا جاتا ہے. فل فائنل ایگریمنٹ مینس کہ آپ ایک ویلڈ کانٹریکٹر کے جو اسینشیلس میں پورا اترتا ہو
اس کے مطابق آپ اس کا ٹائٹل اپنے نام ٹرانسفر کرواتے ہیں، متعلقہ اتھارٹی کے پاس دونوں پارٹیز موجود ہوتی ہیں، اور جو وینڈر ہے، جو سیلر ہے، وہ اس کے بدلے میں کنسیڈریشن لیتا ہے، پیمنٹ لیتا ہے. تو وہ اس نے کنسیڈریشن لے لی، اور وینڈی کے لیے کنسیڈریشن وہ پلاٹ ہے جس کا نام اس نے ٹائٹل اپنے نام ٹرانسفر کرایا. تو اس ٹائم جو ایگریمنٹ کیا جاتا ہے اس کو ہم فل اینڈ فائنل ایگریمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فل اینڈ فائنل ایگریمنٹ کی ہی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک وینڈر اور وینڈی کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جب وہ فل اینڈ فائنل ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو دیکھیں، اس میں فل اینڈ فائنل ایگریمنٹس مین کہ آپ کی ٹرانزیکشن مکمل ہو گئی. تو وہ جب آپ جائیں تو اس میں سب سے پہلا تو خیال رکھنا چاہیے کہ جو وینڈر ہے وہ اوریجنل فائل اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اوریجنل CNAC اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اور اس کی جو پکچرز ہیں وہ بھی جو ایگریمنٹ ہم نے تیار کیا جاتا ہے، یا لیز ڈیڈ، سیل ڈیڈ تیار کی جاتی ہے، یا کوئی بھی جو بھی متعلقہ اتھارٹی کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو وہ چیزیں سب سے پہلے دیکھنی چاہیے کہ اوریجنل فائل وہاں پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وینڈی ہے، جو پرچیزر ہے، وہ جو اماؤنٹ، جو بیلنس فل اینڈ فائنل کے ٹائم کے اوپر ہوتی ہے، جو پے کی جاتی ہے اس پراپرٹی کے عوض میں، تو اس کے پے آرڈرز جو ہیں وہ پہلے ہی ویریفیکیشن کروانے چاہیے وینڈر کو، 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے. جو بھی موڈ آف پیمنٹ ہے، چیکس کی صورت میں ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ پے آرڈر کی صورت میں ہو، یا اگر کوئی کیش کی اماؤنٹ کی صورت میں ہو تو کیش کی اماؤنٹ میں لے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جیسے کوئی بنگلو ہے یا آپ کا فلیٹ ہے یا ایسی چیز جو کہ کوئی پرمیسز ہے، آفس وغیرہ ہے، تو اس میں ہم اکثر جو ہے وہ ساتھ اس کا ہینڈنگ آور پوزیشن اور ٹیکنگ آور پوزیشن بھی ہم دونوں پارٹی سے سائن کرتے ہیں کہ ایک پارٹی پوزیشن دے رہی ہے اور دوسری پارٹی پوزیشن لے رہی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا ساتھ جو بنگلو یا فلیٹ یا پرمیسز جو بھی آفس کی صورت میں ہے، تو اس کی کیز وینڈر ساتھ لے کے آتا ہے. تو ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کی ساتھ رکھے اور اپنے ساتھ جائے اور وہاں پر وینڈی کو اس کا پوزیشن دلوائے، اور وہ پرمیسز میں جو بھی جس کی ڈیل ہوئی وہاں پر اس کو باقاعدہ پوزیشن بھی ساتھ دے. اچھا، ایم رحمان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب ایگریمنٹ ہوتے ہیں اور وٹنسز پہ سائن کی باری آتی ہے یا موقع آتا ہے، تو کیا کوئی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ وٹنس پہ یا وٹنس کے خانے پہ سائن کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر وہ کمپیٹنٹ ٹو وٹنس ہے، وٹنس کی کمپیٹنسی کے متعلق ہم اگلے سیشنز میں بات کریں گے کہ کون شخص وٹنس دے سکتا ہے، اس کی کیا کمپیٹنسی ہے. تو بہرحال اگر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ وہ وٹنس دینے میں کمپیٹنٹ ہے تو وہ اپنا ایز اے وٹنس سائن کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا، بہت زیادہ اہم سوال ہے اور جس کے لیے آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن جو ہے اس کا قیام بھی ہوا ہے. ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ اپنے کمیشن کا تحفظ، دفاع کس طرح سے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہم اپنے پلیٹ فارم سے پہلے بھی کافی کوشش کر چکے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اس کے کمیشن کا تحفظ کیا جائے اور اس کے لیے باقاعدہ لیجسلیشن کی جائے. اور چونکہ ہمارا تعلق پروونس آف سندھ سے ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پروونس آف سندھ میں کوئی ایسی لیجسلیشن ہو جس میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی کمیشن کا تحفظ حاصل ہو. اسی کے ساتھ ساتھ ہم کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور جو بھی متعلقہ دوسرے ادارے ہیں ان کی سطح پر کافی کوششیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا بہتر رزلٹ نکلے گا. تو اس میں جو ہم نارملی کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی ڈیل کرواتے ہیں تو اس میں جو بھی آپ کا کمیشن طے ہو، چاہے وہ سیلر کی طرف سے ہو چاہے وہ پرچیزر کی طرف سے ہو، تو وہ آپ باقاعدہ اپنی ریسپٹ کے اوپر وہ اس کا باقاعدہ سائن لیں، سیلر سے علیحدہ سائن لیں جو بھی آپ کا کمیشن طے ہوا ہے، اور پرچیزر سے علیحدہ سائن ہو. تو وہ باقاعدہ اگر آپ کے پاس اپنا لیٹر ہیڈ موجود نہیں ہے تو آپ سادے کاغذ کے اوپر بھی اپنے کمیشن کی ریسیونگ لے سکتے ہیں، اور میری نظر میں وہ لینا بہت ضروری ہے تاکہ آپ فیوچر میں کسی بھی قباحت سے بچ سکیں.
اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو آپ انیشیل ایگریمنٹ سائن کرواتے ہیں دونوں پارٹی سے سیلر پرچیزر سے، پارٹ پیمنٹ جسے ہم ایگریمنٹ کہتے ہیں، اس میں بھی آپ باقاعدہ ٹرم اینڈ کنڈیشن میں اپنی ایک شک ڈال سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کا کمیشن طے ہو وہ آپ اس میں ایک شک کا اضافہ کریں، اور اس پہ سیلر اور پرچیزر آلریڈی سائن کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ اس کی کاپی آپ اپنے پاس رکھیں۔ ایم رحمان صاحب، ایگریمنٹ میں جب عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے، ایگریمنٹ بن چکا ہوتا ہے، اور کوئی پارٹی جو ہے وہ اس کی کسی شک سے، کلوز سے انکاری ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں آل بزنس ایگریمنٹس، کیونکہ یہ ہمارا آئے گا، یہ بزنس ایگریمنٹس ہیں، تو آل بزنس ایگریمنٹس آر انفورسیبل بائی لا اف دے آر ریکوگنائزڈ بائی دا کورٹ۔ ٹرو۔ تو جو بھی ایگریمنٹ ہے اس کی ایک لیگل اتھارٹی ہے، تو جب دونوں پارٹی سائن کر دیتی ہیں تو اس ایگریمنٹ پر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پارٹی اس ایگریمنٹ کو فالو کرنے میں، اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو فالو کرنے سے انکار کرتی ہے، تو اس صورت میں پھر نیگوسیشن ہوتی ہے، جس میں آربیٹریٹر کوئی بھی مصالحت کنندہ بیٹھتا ہے، وہ دونوں پارٹیز کے درمیان اگر مصالحت کروائے تو اچھا ہے، نہیں تو دوسری صورت میں کورٹ آف لا کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر کوئی بھی اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کی وائلیشن کرے گا تو جو افیکٹڈ پارٹی ہے وہ کورٹ آف لا سے رجوع کر سکتی ہے۔ بہت اہم سوال آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں، وربلی بھی کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، یعنی زبانی کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے؟ دیکھیں بہتر کنڈیشن تو یہی ہے کہ ایگریمنٹ ریٹن میں ہونا چاہیے، اور اس میں ٹرم اینڈ کنڈیشن بالکل واضح اور سادہ اور آسان فہم زبان میں لکھی جانی چاہیے، لیکن یہاں پر ہمارا حوالہ بھی چلتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا وربلی بھی ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو وربلی ایگریمنٹ بھی ایکسیپٹیبل ہے کورٹ کی نظر میں، وربلی ایگریمنٹ بھی ایکسیپٹیبل ہے، اور اگر کسی نے کوئی کمٹمنٹ کی کسی کے ساتھ تو وہ قابل گرفت بھی ہے، اور اس کے لیے جو بھی ایک قانون میں جو چیزیں موجود ہیں اس کو مطابق اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو رحمان بھائی، ایسے ایگریمنٹ جو وربلی ہوں اس میں کچھ گواہان جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے؟ جی اچھی بات ہے اگر گواہان موجود ہوں، کیونکہ ہمارا اسلامک فقہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ یا کوئی چیز طے کریں تو آپ ریٹرن میں لے لیں، وہ سب سے بہتر کنڈیشن ہے۔ اگر وربلی ہو تو اس کی بھی کوئی وٹنسز موجود ہونی چاہیے، تاکہ اگر وہ کسی آربیٹریٹر کے پاس یہ فیصلہ جائے یا کسی کورٹ آف لا میں جائے تو وہ وٹنس کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر وٹنسز موجود نہ ہوں تو پھر کیا ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھنا یا اس میں جو ہے وہ کوئی حلف لینا، اس قسم کی صورت؟ وہ تو دیکھیں سرکمسٹانسز ہیں، اب اس میں جو بھی آربیٹریٹر جو بیچ میں مصالحت کنندہ بیٹھے یا کورٹ آف لا بیٹھے جو بھی فیصلہ کرے وہ پھر سرکمسٹانسز دیکھتی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ ایگریمنٹ کی بات چل رہی ہے، رینٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایریا ہے، اور رینٹ ایگریمنٹ میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم بچ سکیں کسی بھی قسم کی بری چیزوں سے، لڑائی سے، فساد سے، جھگڑوں سے؟ دیکھیں ہم نے اس پہ ایک باقاعدہ سیشن کیا تھا لاسٹ، تو رینٹ ایگریمنٹ میں جو آپ نے چیزیں خیال رکھنی ہیں، ایک تو آپ جو ریئل اسٹیٹ کے لیے ایجنٹ کے لیے ضروری ہیں، تو وہ ایک تو جو ٹیننٹ ہے اس کے متعلق تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، اس کے ٹیننٹ کیسا ہے، بزنس مین ہے، جاب پیشہ ہے، تو اس کے متعلق تھوڑی معلومات اس کو ہونی چاہیے، تاکہ اکثر دیکھا ہے بعد میں کوئی ایشوز کھڑے ہوتے ہیں، لوگ رینٹ ادا نہیں کر پاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لینڈ لارڈ ہے اس کے متعلق بھی معلومات کچھ اس کو لینی چاہیے کہ لینڈ لارڈ کا رویہ ٹیننٹ کے ساتھ کیسا ہے، آگے کیسے چل رہا ہے، یہ جو بیسک ایک ہم وربلی نالج لیتے ہیں تو یہ اس کو لینا چاہیے۔ اور جو سب سے اہم بات میں نے لاسٹ بھی جب ہم نے سیشن کیا تھا ذکر کیا تھا کہ آپ اگر کوئی بھی رینٹ کا ایگریمنٹ کروائیں تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ اس رینٹ ایگریمنٹ کی کاپی اور ٹیننٹ کی ایگریمنٹ کی CNAC کی کاپی اور لینڈ لارڈ کی CNAC کی کاپی اپنے کارڈ کے ساتھ باقاعدہ متعلقہ پولیس اسٹیشن یا DC آفس میں جمع کروائے، وہ جمع کروانے کے بعد اس کی ریسیونگ بھی اپنے پاس رکھے، کیونکہ جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور جو ابھی سندھ اسمبلی میں لیجسلیشن ہوئی تھی جس میں ٹیمپرری ریزیڈنس کا انہوں نے ایک قانون پاس کیا تھا، تو اس میں اب ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی باقاعدہ ذمہ داری ہے، اور اس کا تعلق ہمارے ملک میں جاری دہشت گردی سے بھی ہے اور جو بدامنی ہے اس سے بھی ہے، تو اس میں ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔
اچھا رحمان صاحب، چونکہ کرائے پہ مکان بہت زیادہ اٹھتے ہیں اور یہ بڑی ایکٹیویٹی تیزی سے ہوتی ہے، اس کا جو رینٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کا کمیشن کہاں طے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں نارملی جو ہمارے یہاں پریکٹس چل رہی ہے اس میں سے آپ نے کوئی بھی پرمیسز اگر رینٹ پہ دیا ہے، چاہے وہ بنگلو ہے یا فلیٹ یا کوئی آفس ہے یا کوئی شاپ ہے، تو 1 منتھ رینٹ کے برابر کمیشن ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ادا کیا جاتا ہے، اور وہ زیادہ تر ٹیننٹ کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے. لیکن کچھ ایریاز میں کراچی میں 1 ماہ کا رینٹ جو ہے وہ لینڈ لارڈ بھی ایز اے کمیشن ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ادا کرتا ہے، اور 1 ماہ کا رینٹ جو ہے وہ ٹیننٹ بھی ایز اے کمیشن ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ادا کرتا ہے. تو اس میں کوئی فکس نہیں ہے، تو اس میں جو بھی آپ کا دونوں پارٹیز کے ساتھ طے ہو وہ اس کے مطابق آپ چلیں گے. نارملی پریکٹس جو میں نے آپ کو بتائی یہی ہے. اچھا، ایگریمنٹ میں موجود جو بھی کلوزز ہیں وہ دونوں پارٹیز کے لیے ضروری ہے کہ انہیں فالو کیا جائے؟ جی دیکھیں، اس میں 2 بھی پارٹیز ہو سکتی ہیں ایگریمنٹس میں، 2 سے زیادہ بھی پارٹیز ہو سکتی ہیں، تو ان تمام کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں دیکھیں ایگریمنٹس کی 2 کائنڈز ہیں. ایک ہم کہتے ہیں سوشل ایگریمنٹس، ایک ہے لیگل ایگریمنٹس. تو آل بزنس ایگریمنٹس اور لیگل ایگریمنٹس. اب ہم کوئی پراپرٹی کی سیل پرچیز کرتے ہیں یا کوئی پروڈکٹ بائی کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، تو یہ سارے تو بزنس ایگریمنٹس ہیں جو لیگل ایگریمنٹس ہیں، اور اگر یہ باقاعدہ ان کا فالو کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، دوسری جو قسم ہے وہ سوشل ایگریمنٹس ہے. تو سوشل ایگریمنٹس اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ جیسے میں نے آپ کو شام کے چائے کی دعوت دی اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اس دعوت کو، اور آپ کسی کام میں مصروف ہوئے، اس کی وجہ سے آپ چائے کی دعوت پہ نہیں آ سکے، حالانکہ میری دعوت کو آپ ایکسیپٹ کر سکتے تھے. تو یہ ایک طرح کے سوشل ایگریمنٹس ہیں. اس میں اوپر آپ کے نہ ہونے کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی یا آپ کو سیو نہیں کیا جا سکتا. تو یہ سوشل ایگریمنٹس میں آئیں گے، کیونکہ ایگریمنٹس کی 2 اقسام ہیں، ایک سوشل ایگریمنٹس اور ایک ہیں لیگل ایگریمنٹس. تو لیگل ایگریمنٹس کو فالو کرنا ضروری ہے. سوشل ایگریمنٹس کے لیے کوئی پارٹی کسی کو نہ سیو کر سکتی ہے نہ اس کو فالو کرنا ضروری ہے. رحمان صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا. جی ناظرین، وائس آف ریئلٹر کے پلیٹ فارم سے آپ جو ہے وہ قانونی پراپرٹی کو سیل پرچیز میں اور دوسری جو سرگرمیاں ہیں ان کے حوالے سے آپ جو ہے وہ ایم رحمان صاحب سے قانونی جو معاملات ہیں ان کی آپ تفصیلات جو ہیں وہ جان رہے ہیں. اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں گے، اور ہماری اسکرین پہ نمبرز چل رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو اور اب اس میں ہم سے جو ہے وہ مدد لینا چاہتے ہوں تو آپ ان نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.